بتقوی اللہ۔ سب سے پہلے اپنے نفس کو اور تمام حضار محترم کے نفوس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اور آج کا یہ جمعہ کا خطبہ جو کہ بہت اہم مناسبت بھی رکھتا ہے، یہ عشرہ جو کہ چل رہا ہے اس کا نام ہے عشرہ کرامت، یعنی اس سے 10 دن پہلے معصومہ قم حضرت فاطمہ معصومہ قم کی ولادت کی تاریخ جو گزری ہے، اور ابھی اس اتوار کو جو آ رہا ہے 11 ذی القعدہ ولادت باسعادت امام رؤوف حضرت امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ خدا کی خدمت میں اس اہم مناسبات میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور چونکہ 8ویں امام کی ولادت کی تاریخ ہے لہذا اس خطبے میں بھی 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک تفصیلی حدیث، اس میں امام علیہ السلام نے مومن کا مومن پہ حق کیا ہے، ایک مومن کا دوسرے مومن پر حقوق کیا بنتے ہیں، اور ائمہ معصومین نے جو ہم کو بتایا ہے، جو سکھایا ہے، اگر اس پر ہم عمل کرتے ہیں تو ہماری یہ دنیا کی زندگی بھی ایک جنت کا منظر پیش کرتی ہے، اور سماج کے اندر معاشرے کے اندر خوشحالی وجود میں آتی ہے۔ لہذا امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان من حق المؤمن علی المؤمن، مومن کا حق مومن پر جو ہے، ان میں سے بعض کو آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ جیسا کہ حقوق کے سلسلے میں سب خونی رشتہ ہے، یہ اہم ہے، یہ بھی خونی رشتے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا رشتہ جو ہے ایمانی رشتہ ہے، ایمانی رشتہ، جس کی اہمیت قرآن مجید میں بھی خداوند عالم نے دیا ہے، اور یہ اہم بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ جس وقت جناب نوح کا طوفان آیا اور کشتی نوح ڈوبنے لگی تو جناب نوح کا بیٹا جو کہ جناب نوح کو نہیں مانتا تھا، دین پر عمل نہیں کرتا تھا، یعنی ایمانی لحاظ سے بیٹا نہیں تھا، لہٰذا جناب نوح نے کہا کہ میرا بیٹا پروردگار میرا بیٹا بھی ڈوب رہا ہے، وہ کشتی بھی نہیں آ رہا ہے، تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، یعنی اہل میں سے ہونا دین پر ہونا شرط ہے، لیکن امت مسلمہ کا یہ بڑا المیہ ہے کہ رشتہ داری کو زیادہ اہمیت دیتی ہے، اور جو دینی رشتہ داری ہے، عقیدتی رشتہ داری ہے، اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتی۔ درحال ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے لیس من اہلک، تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ یا جناب شعیب کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی خدا کیا کہتا ہے؟ جناب شعیب کی زوجہ کو یا جناب لوط کی زوجہ کو خداوند عالم کہتا ہے کہ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، اور ان پر عذاب نازل ہوتا ہے، یعنی کسی نبی کے زوجہ ہونا یا کسی نبی کا بیٹا ہونا یہ اصل نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ اس عقیدے پہ ہونا جو نبی کہہ رہا ہے، اس پر اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کا اقرار، رسول کے بتائے ہوئے فرامین پر عمل، یہ اصلی ہے۔ زیادہ خونی رشتے کے ساتھ ساتھ ایمانی رشتہ جو اس سے زیادہ اہم ہے، اور جو کہ 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کا مومن کے حقوق کے سلسلے میں المودۃ لہ فی صدرہ، ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق یہ بنتا ہے کہ اس کے سینے میں دوسرے مومن کی محبت ہو۔ محبت کے تقاضے بہت زیادہ ہیں، لہذا امام علیہ السلام جو فرما رہے ہیں بہت ہی اہم ہے، یعنی حسد نہ ہو، حرص نہ ہو، کینہ نہ ہو، عداوت نہ ہو، دشمنی نہ ہو۔ المودۃ لہ فی صدرہ، مومن کا حق ایک مومن پر یہ بنتا ہے کہ اس کی محبت دوسرے مومنین کی محبت اس کے دل میں پائی جاتی ہو، پہلی بات امام نے یہ فرمایا۔ دوسرا حقوق مومن میں سے والمواساۃ لہ فی مالہ،
اور مومن کا مومن پر یہ حق بنتا ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کو اپنے مال میں بھی حقدار قرار دے، شریک قرار دے۔ ایسا نہیں کہ جو ہے اپنے کھا لیا ہے، دوسرے مومن نے کھایا نہیں کھایا، اس کے پاس کیا پریشانی ہے کیا پرابلم ہے خبر ہی نہیں، یہ حقوق مومن کے خلاف ہے۔ امام معصوم جو فرما رہے ہیں المواساۃ لہ فی مالہ، ایک تو دل سے محبت کرنا، دوسرے اپنے مال میں بھی ایک مومن کا حق دوسرے مومن پر بنتا ہے کہ مال میں بھی اس کو شریک قرار دے۔ اور یہ تاریخ کی کتابوں میں بہت سارے واقعات ہیں کہ کوئی گیا امام کے پاس، معصوم کے پاس، کہا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں، تو امام نے سوال کیا تم شیعہ ہو تو کیا مطلب تم اس حد تک ہو کہ اگر تمہارا بھائی جو ہے اس کو پیسے کی ضرورت ہے، اگر وہ پریشان حال ہے، تم اس کا خیال کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ اگر اس نے کہا کہ ہاں مولا ہم لوگ خیال کرتے ہیں اس چیز کا، تو امام نے کہا تو ہمارے شیعہ ہو۔ لیکن اگر کہا کہ اس کا خیال نہیں کرتے ہیں، تو امام نے کہا تم ہمارے شیعہ نہیں ہو۔ یہ امام معصوم نے بتایا۔ البتہ ہمارے ہندوستان میں بھی دوسری قوم ہے جو کہ آپس میں اپنے ہم مذہب والوں اتنا خیال کرتے ہیں کہ ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، کوئی غریب نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہمارے یہاں معصوم نے بتایا ہے کہ اگر جو ہے ائمہ کے ان فرمودات پر، ان فرمائشات پر اگر عمل کیا جائے تو پوری قوم آگے بڑھے گی اور انشاءاللہ بہترین ترقی کرے گی اور کوئی قوم میں غریب نہیں ہوگا۔ لہذا امام علیہ السلام جو فرما رہے ہیں والمواساۃ لہ فی مالہ، مال میں بھی حق مومن کا حق ہے کہ اس کو اپنا شریک قرار دے۔ تیسرا جو امام فرما رہے ہیں والنصرۃ لہ علی ظلمہ، اگر اس پر ظلم ہو رہا ہے تو ایک مومن کا حق دوسرے مومن پہ یہ بنتا ہے کہ اس کو ظلم ہونے سے بچائے، اس کے اوپر ظلم نہ ہونے دے، اس کی مدد کرے۔ اور آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر عدم موجودگی میں، یعنی وہ شخص وہاں موجود نہیں ہے لیکن کہیں پہ ہے جہاں پہ اس کا حق بنتا ہے، مثلا دوسرے شہر چلا گیا ہے یا میراث بٹ رہی ہے، کوئی حق بن رہا ہے، تو عدم موجودگی میں بھی اس کے حق کا خیال کرے۔ وَإِنْ كَانَ فِي أَنْ لِلْمُسْلِمِينَ وَكَانَ غَائِبًا أَخَذَ لَهُ بِنَصِيبِهِ، اگر جو ہے مسلمین کے درمیان ہے، وہاں پہ اس کا حق بن رہا ہے، تو چاہیے کہ اور وہ غائب ہو، یعنی وہاں پہ نہ ہو، أَخَذَ لَهُ بِنَصِيبِهِ، اس کا حصہ لے کر کے اس کے حوالے کرے۔ اور مومن کے حقوق میں سے جو امام علیہ السلام آگے فرماتے ہیں کہ یہ تو زندگی کی بات تھی ابھی تک جو ذکر ہوا کہ زندگی میں ایک مومن کا دوسرے مومن پر کیا حق ہے، مرنے کے بعد بھی یہ حق باقی رہتا ہے، ایسا نہیں کہ ختم ہو جاتا ہے۔ لہذا ایک مومن کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے انتقال کے بعد اس کی قبر پہ جائے، فاتحہ پڑھے۔ لہذا ہمارے یہاں روایات میں تاکید ہے کہ جب قبرستان میں جائیں تو تمام مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ توحید پڑھے، ایصال ثواب پڑھے، ایصال ثواب کریں ان کے لیے۔ لہذا امام جو فرما رہے ہیں وَإِذَا مَاتَ فَالزِّيَارَةُ إِلَىٰ قَبْرِهِ، جب مومن مر جائے تو اس کا حق یہ بنتا ہے کہ دوسرے مومنین اس کی قبر پر زیارت کے لیے جائیں، اس کی قبر پہ جائیں، فاتحہ پڑھیں۔ لہذا زندگی میں بھی کچھ حقوق ہیں مومن کے اوپر، اور زندگی کے بعد بھی، موت کے بعد بھی۔ زندگی میں جو ہے کیا کہ ملاقات کے لیے جائے، اس سے ملنے کے لیے جائے، یا پھر جو ہے جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے جائے، اس کی مزاج پرسی کے لیے جائے، اور اگر مر جائے تو پھر اس کے لیے ایصال ثواب کرے۔ ایسا نہیں کہ وہ ہمارے رشتہ دار نہیں، ہم کیوں کریں؟ رشتہ دار یہ خونی رشتہ اصل نہیں ہے، شروع میں ہم نے بیان کیا ہے۔ اصل کیا؟ ایمانی رشتہ ہے، ایمانی رشتہ ہی اہم ہے، یہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ یہ ایمانی رشتہ وہ ہے جو جنت میں بھی باقی رہے گا۔ لہذا جو ہے اس پر بھی خونی رشتے کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ایمانی رشتے پر زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے۔ اور آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کے ساتھ اگر ظلم ہو رہا ہے، اس کے اوپر ظلم نہ کرے، اس کو دھوکہ نہ دے، اس کے ساتھ خیانت نہ کرے، اس کی رسوائی کا سبب نہ بنے۔ تو اس کی کوئی بات آپ کو معلوم ہوگی، سب کو بتا رہے ہیں، اس کو ذلیل کر رہے ہیں، مومن کی غیبت نہ کرے۔ اگر وہ کچھ کہتا ہے تو فوراً جھٹلا نہیں دے گا، نہیں تم جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں، اس پہ غور و فکر کریں،
ایسا نہیں ہے کہ جو ہے فوراً جو ہے انکار کر دے، اور اس سب سے اجتناب کرنا امام علیہ السلام مومن کے حقوق میں سے فرما رہے ہیں۔ ولا یظلمہ ولا یغشہ، نہ اس پر ظلم کرے نہ اس کو دھوکہ دے، ولا یخونہ، نہ اس کے ساتھ خیانت کرے۔ خیانت بہت ہی، کبھی مال میں خیانت ہوتی ہے، کبھی ناموس میں خیانت ہوتی ہے، یعنی ایک دوست کا دوسری دوست کے ناموس کی حفاظت کرنا، یہ شریعت کا حکم ہے۔ یہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے ولا یغشہ ولا یخونہ، اس کے ساتھ خیانت نہ کرے، ولا یخذلہ، اور اس کے رسوائی کا سبب نہ بنے، ولا یغتابہ، اور اس کی غیبت نہ کرے، ولا یکذبہ، اس کو فوراً جھٹلا نہ دے۔ یعنی آج جو ہے دنیا میں چاہے جو بھی ملک ہو، جو بھی سماج ہو، جو بھی معاشرہ ہو، جو بھی مذہب ہو، ہر ایک یہ اعلان کر رہا ہے عدالت ہونی چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ یعنی جو ظلم کر رہا ہے وہ بھی کیا کہتا ہے کہ عدالت ہونی چاہیے، جو ظلم کر رہا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم عدل کر رہے ہیں۔ یہ آج کی دنیا میں جتنا زیادہ جو ہے عدل کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، انصاف کے نعرے بلند ہو رہے ہیں، حقیقت امر یہ ہے کہ عدالت کم ہوتی جا رہی ہے اور ظلم بڑھتا جا رہا ہے، ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ اور ظلم جب بڑھے گا انسان کے اوپر، انسانیت کے اوپر، تو پھر تمام انسانوں کو پریشانی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ہے جو ظلم کر رہا ہے اس کا ظلم چلتا ہی رہے گا، نہیں، بلکہ ظالم کا ظلم ایک موقع آتا ہے جب خدا جو ہے اس رسی جو ڈھیلا کیا ہے اس کو مضبوط کر دیتا ہے، اس کو ٹائٹ کر دیتا ہے۔ لہٰذا جو بھی مضبوط ملک ہے وہ کمزور کے اوپر حملہ کر رہا ہے، بمباری کر رہا ہے، جسے روس نے یوکرین پہ کر دیا، یا سعودیہ عرب ہے، امارات ہے، یمن پہ کئی سالوں سے حملہ کر رہے ہیں۔ یہ سب کس لیے ہے؟ یہ سب کے بیچ میں ہوتا کیا ہے؟ پبلک کو پریشانی ہوتی ہے، دو حکومتوں کا ٹکراؤ، دو بادشاہوں کا ٹکراؤ، دو صدر کا ٹکراؤ، دو وزیر اعظم کا ٹکراؤ۔ سبب کیا ہوتا ہے اس کے بیچ میں؟ پبلک کو پریشانی ہوتی ہے۔ مثلاً ہمارے ہندوستان اور پاکستان سے روابط اچھے نہیں ہیں، تب اس میں پریشانی کس کو ہو رہی ہے؟ پبلک کو پریشانی ہو رہی ہے۔ جو لوگ وہاں جاتے تھے یہاں نہیں جا پا رہے ہیں، جو وہاں سے یہاں آتے تھے یہاں نہیں آ پا رہے ہیں، اور یہ حکومتیں اپنی حکومت چلانے کے لیے اور اپنا یہ حکومت کو بچائے رکھنے کے لیے اس طرح کی پالیسیاں کرتی ہیں، جو کہ چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، اگر دوسرے ملک سے درمیان سے جو روابط خراب ہوتے ہیں، نفرت کے لیے کوئی بھی مذہب اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہر مذہب پیار اور محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ عیسائی مذہب کہتا ہے کہ ہمارا مذہب تو صرف محبت کا ہی مذہب ہے، ہندو مذہب کہتا ہے کہ ہمارا مذہب ریاضت کا مذہب ہے، اسلام مذہب کہتا ہے ہمارا مذہب سلامتی کا مذہب ہے۔ یعنی ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ ہمارا مذہب جنگ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا مذہب ظلم کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا مذہب کسی کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہر مذہب یہ کہہ رہا ہے، لیکن عملاً کیا نظر آ رہا ہے؟ چاہے وہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں، وہ اپنے نام کے لیے، اپنا نام مشہور کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جو کہ ہر مذہب خود بدنام اپنا مذہب کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں۔ اگر مذہب کے نام پر کسی پہ ظلم کیا جا رہا ہو، اگر مذہب کے نام پر کسی کا دل دکھایا جا رہا ہو، تو واقعے میں کیا ہے؟ اپنے اس مذہب کی ہی توہین ہے، اپنے مذہب کو ہی زیر سوال لے جانا ہے۔ کہتے نہیں تم نے غلطی کیا تو ہم بھی کریں گے، تم نے ہم کو مارا ہے تو ہم بھی ماریں گے۔ کوئی مذہب یہ نہیں کہتا مارا ہے تو ماریں گے اور بدلہ لینا نہیں، بلکہ ہر مذہب حکم دیتا ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کریں، مل جل کے رہیں، محبت کے ساتھ رہیں۔ لہٰذا دنیا میں جیسا کہ ظلم بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور اس وقت کبھی ممالک ایک ملک دوسرے ملک پر کر رہا ہے، کبھی ایک انسان دوسرے انسان پہ کر رہا ہے۔ لہذا امام علیہ السلام فرما رہے ہیں ولا یظلمہ، یعنی ظلم اگر ہے اس پہ ظلم نہ کرے، نہ اس کو دھوکہ دے، مومن کے لیے مومن کا حق۔ ولا یخونہ، اس کے ساتھ خیانت نہ کرے۔ ولا یخذلہ، اس کو جو ہے ذلیل و رسوا نہ کرے۔ ولا یغتابہ، غیبت نہ کرے۔
ولا یکذبہ، مومن کو جھٹلائے نہیں۔ آخر ہم دعا کرتے ہیں پروردگار محمد و آل محمد صدقے میں، چاہے معصومین علیہ السلام کے صدقے میں، اس دنیا میں جتنا بھی ظلم بڑھتا جا رہا ہے، پروردگارہ مصلح دین، ظلم کو ختم کرنے والا آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ جو بھی پریشان حال ہے مومنین مومنات، ان کی پریشانی کو برطرف فرما، جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ جہاں جو بھی بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزی عطا فرما، جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما۔ علماء کرام، مراجع کرام، بالاخص آیت اللہ سیستانی مقام معظم رہبری کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمته على غضبه وبسط اليدي بالرحمہ، سبحان من لا يزداد الا جودا وکرما۔ نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ونشهد ان علی امیر المؤمنین ووصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصل۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی سید المرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد۔ اللہم صل وسلم علی سیدۃ نساء العالمین فاطمۃ الزہراء بنت رسول اللہ۔ اللہم صل وسلم علی قائد غر المحجلین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔ اللہم صل وسلم علی الحسن المجتبی وعلی الحسین الشہید بکربلاء وعلی علی بن الحسین زین العابدین وعلی محمد بن علی باقر العلوم الاولین والآخرین وعلی جعفر بن محمد الصادق وعلی موسیٰ بن جعفر الکاظم وعلی علی بن موسیٰ الرضا وعلی محمد بن علی التقی وعلی علی بن محمد النقی وعلی حسن بن علی العسکری وعلى مولانا وقائدنا صاحب العصر والزمان آدم الكفر والفسوق والعصیان۔ اسی عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ۔ سب سے پہلے اس دوسرے خطبے میں بھی اپنے نفس کو اور تمام حضار محترم کے نفوس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اور یہ عشرہ جو کہ عشرہ کرامت کے نام سے مشہور ہے، اور ان 10 دنوں میں معصوم قم کی ولادت اور ولادت باسعادت حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ جو ہے اس ولادت کے جشن کے پروگرام منعقد ہوں گے، اس میں آپ حضرات شرکت فرمائیں۔ اور اس خطبے میں بھی 8ویں امام حضرت علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث، جس میں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں صدیق کل امرئ عقلہ،
ہر انسان کا دوست اس کی عقل ہے، وعدوہ جہلہ، ہر انسان کا دشمن اس کی جہالت ہے۔ یعنی اگر انسان عقل کے مطابق، عقل کی کسوٹی پر، انسان کے لیے بہترین رہنما عقل ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے دو ذرائع قرار دیے، ایک انسان کو عقل دیا ہے اور دوسرے انبیاء کو بھی بھیجا، ائمہ کو بھیجا انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اور یہ عقل اور جہل ان کا مقابلہ آپس میں ہمیشہ رہا ہے۔ جو الہی نمائندے تھے وہ عقل کی باتیں کرتے ہیں، جو باطل پرست ہے، منکرین خدا ہے، مخالفین خدا ہے، وہ جہل کی باتیں کرتے ہیں۔ جو عقل والا ہے، جو عقلی دلیلیں جس کے پاس ہے، وہ کبھی لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال کو پسند نہیں کرتا، کہتے بحث کرنا ہے، آؤ بحث کرو۔ لہذا پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی گفتگو مختلف مذاہب سے کیا، بہت سے مناظرے کیے ہیں، اس کو ہمارا ڈیبیٹ کہتے ہیں، بحث، علمی بحث ہونا چاہیے۔ اگر جو ہے مذہب حق کا ماننے والا ہے تو اس کے پاس عقلی دلیلیں ہیں، عقلی دلیلوں سے ثابت کرتا ہے۔ لیکن جو جہل کا شکار ہے، جو حقیقی مذہب پہ نہیں ہے، جن کے پاس برہان نہیں ہے، جن کے پاس دلیل نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ لڑائی جھگڑا، جنگ و جدال۔ یعنی جناب ابراہیم نے کیا کیا؟ جناب ابراہیم نے دلیل قائم کیا، برہان قائم کیا۔ کیا کہا کہ دیکھا جو ہے ستارہ ہے تو کہا کہ یہ خدا ہے۔ جناب ابراہیم نے برہان پیش کیا اللہ کے وجود کے لیے، بحث جنگ نہیں کیا، لڑائی نہیں کیا، برہان پیش کیا، یہ خدا ہے۔ ڈوب گیا، کہا جو خدا ہوتا ہے اس کو ہم، جو ڈوب جائے اس کو ہم خدا نہیں مانتے ہیں۔ کہا کہ یہ سورج، یہ تو اور بڑا ہے، یہ خدا ہے۔ کہا یہ سورج بھی ڈوب گیا، شام ہو گئی، سورج ڈوب گیا۔ کہا جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں، میرا خدا وہ ہے جس نے اس سورج کو بنایا، میرا خدا وہ ہے جس نے ستارے کو بنایا، میرا خدا وہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا، میرا خدا وہ ہے جس نے پہاڑوں اور جنگلوں کو بنایا۔ لہذا جو برہان جس کے پاس ہے وہ عقلی دلیلیں پیش کرتا ہے۔ لہذا امام علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کا دوست اس کی عقل ہے۔ عقل پر اگر شیطان غالب نہ آئے، عقل پر شیطان اگر غالب آ جائے پھر برائیوں کو بھی اچھا کہنے لگتا ہے۔ لیکن صحیح عقل، عقل سالم، عقل سلیم جو انبیاء کے پاس ہے، جو ائمہ کے پاس ہے، عقل کل جن کے پاس ہے، وہ جو راستہ بتاتے ہیں وہ بہترین راستہ ہے، وہ ہدایت کا اصلی راستہ ہے۔ اور ہم جو ہے جو تفسیر میں ہمارے یہاں اس وقت سورہ اعراف کی آیت نمبر 86 ابھی ہم نے پڑھا ہے، ان سبا قرآن، اس میں جو آیتیں ہم پڑھ رہے تھے ابھی، جو ہے شاید کل یا پرسوں جو آیت ہم نے پڑھی ہے، اس میں یہ آیت ہے، اس میں خداوند عالم فرما رہا ہے، جناب شعیب کا جب تذکرہ ہو رہا ہے تو وہاں پر آیت یہ ہے، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ۔ اللہ جو ہے جو جناب شعیب کے قوم والے ہیں ان سے خطاب کر کے کہتا ہے، یاد کرو اذ کنتم قلیلا، جب تم کم تھے، کثرکم، ہم نے تمہاری نسل بڑھائی، ہم نے تمہاری آبادی بڑھا دی۔ آج پوری دنیا اسی کو وہ علم بنائے ہوئے ہے، کیا؟ آبادی بڑھ گئی ہے، کیسے ملک چلے گا، آبادی بڑھ گئی ہے، کیسے کام، یہ بہانے ہیں، یہ بہانے ہیں۔ ورنہ جو ہے چائنا کی آبادی سب سے زیادہ ہے، چائنا کا موبائل ہمارے ہندوستان میں بک رہا ہے، چائنا کے سامان ہمارے ہندوستان میں بک رہے ہیں۔ یعنی ایک سمجھنے والی بات ہے، یعنی ایک گاؤں میں اگر زیادہ لوگ رہیں گے تو زیادہ گھر ہوں گے، جب زیادہ گھر ہوں گے تو زیادہ پلمبر کی بھی ضرورت پڑے گی، زیادہ الیکٹریشین کی بھی ضرورت پڑے گی، آبادی زیادہ ہوگی تو گھر بنانے والوں کی بھی ضرورت پڑے گی۔ سمجھ میں آنے کی بات ہے۔ یہ حکومتیں چونکہ اپنی ذمہ داریاں پورا نہیں کر پاتی ہیں تو بہانہ کرتی ہیں کہ آبادی زیادہ ہو گئی، آبادی زیادہ ہو گئی۔ قرآن اس کے برخلاف کہتا ہے، قرآن اس کو نعمت بتا رہا ہے۔ وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، یاد کرو جب تم کم تھے، فَكَثَّرْتُمْ، ہم نے تمہیں زیادہ کر دیا۔ لہذا چونکہ حکومتیں جو ہے روزگار فراہم نہیں کر پا رہی ہیں،
جوانوں کے لیے ذریعہ معاش تیار نہیں کر پا رہی ہیں، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دیش کی جنتا کے ساتھ محبت کے ساتھ کام نہیں کر رہی ہیں، لہٰذا جو ہے ایک بہانہ نکال لیا کہ آبادی زیادہ ہے اس لیے ہم پریشان ہیں، اس لیے جو ہے کچھ ہو نہیں سکتا ہے، ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارے سامنے خود چائنا کی ترقی سے یہ واضح ہو گیا کہ آبادی زیادہ ہونا عیب نہیں ہے، بلکہ آبادی زیادہ ہونا حسن ہے۔ جیسا کہ روایات میں معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ اولاد تمہارا بازو ہے، جب کسی کے 5 بچے ہیں تو یعنی 10 بازو اس کے پاس ہیں، 10 ہاتھ قوی ہیں۔ لہٰذا یہ جو ہے یہ شیطان صفت تبلیغات ہر زمانے میں رہی ہے، اور اپنے بچپن سے ہی ہم سن رہے ہیں کہ آبادی زیادہ نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں بھی نہیں بلکہ ایران میں تو اور ہی زیادہ شدید تھا یہ۔ ایران میں تو فیضیہ کی دیوار پہ لکھا تھا بیشتر از 2 فرزند داشتن تجاوز بحقوق دیگران است، ہے 2 بچوں سے زیادہ ہونا دوسرے کے حقوق پر تجاوز کرنا ہے۔ لیکن جب ایران حکومت نے سروے کیا، دیکھا کہ آبادی تو کم ہوتی جا رہی ہے، پھر اس بت کو اس زمانے میں جو صدر تھے ایران کے احمدی نژاد صاحب اور مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ خامنائی نے اس بت کو توڑا اور کہا یہ عیب نہیں ہے، بلکہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، حسن ہے، عیب نہیں ہے، حسن ہے۔ لہذا اللہ پہ اگر بھروسہ نہیں ہے، رازق خدا ہے، رزق وہ دینے والا، جس کے 10 بچے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، جس کے 2 ہیں وہ بھی کھاتے ہیں۔ لہذا قرآن جو کہہ رہا ہے، جو دنیا آج کہہ رہی ہے اس کے خلاف، وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرْتُمْ۔ بہرحال جیسا کہ گزشتہ خطبے میں بھی ہم نے بیان کیا کہ امام علیہ السلام نے مومن پر جو حقوق ہیں اس کے بارے میں امام نے تاکید کیا ہے۔ جو لوگ بعد میں آئے ہیں ایک فہرست وار بیان کر دوں کہ امام نے جو حقوق بیان کیا، المودۃ لہ فی صدرہ، مومن کا محبت، مومنین کی دلوں میں مومن کی محبت ہونی چاہیے، اور اپنے مال میں مومن کو شریک کرے، اگر اس پر ظلم ہوتا ہے تو ظلم سے روکے، اگر وہ غائب ہے وہاں پہ نہیں ہے تو اس کا حق دلائے، اگر وہ مر جائے تو اس کی قبر پر زیارت کرنے جائے، فاتحہ پڑھنے جائے، اور اس کے ساتھ خیانت نہ کرے، دھوکہ نہ کرے، غیبت نہ کرے، اور ان سب چیزوں سے بچائے، اور مومن کی ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک دوسرے کی عزت کرنا، ایک سماج ایسا بنانا، ایک ماحول ایسا بنانا، بجائے اس کے کہ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، شور و غل کر رہے ہیں، آرام سے بات کیجیے، ایک آدمی پوری بات کر لے۔ یہ گفتگو کرنے کے اخلاق میں ہے یہ کہ جب کوئی بات کر رہا ہے اس کو پوری کر لینے دو، جب وہ پوری بات کر لے پھر اس کی تم کہو، اب تم کہو ہم سنیں۔ یہ ہے طریقہ بات کرنے کا، یعنی کہ ادھر وہ بھی بول رہا ہے، ادھر یہ بھی بول رہا ہے، ادھر یہ بھی بول رہا ہے، ادھر یہ بھی بول رہا ہے۔ یہ صحیح طریقہ گفتگو کرنے کا نہیں ہے۔ جو اہل بیت علیہ السلام نے، معصومین نے، ان کے پاس بہت علم ہونے کے بعد خاموش رہنا بہت مشکل ہے۔ علم ہونے کے بعد اگر ایک چیز آپ کو معلوم ہے، آپ سے بڑے مجمع میں پوچھا جائے، آپ کو معلوم ہو، لیکن مصلحت یہ ہے کہ آپ کو نہیں بولنا ہے، لیکن یہاں پہ رکنا بہت مشکل ہے۔ لیکن ائمہ معصومین جو علم کا مرکز تھے، علم کا خزانہ تھے، امام کے پاس لوگ اپنی باتیں آ کے بیان کرتے تھے۔ لہٰذا یہ بہترین ثواب کا کام بھی ہے، دوسرے کے درد دل سننا، دوسری کی باتوں کو سننا۔ لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سب ایک ساتھ بولنے لگے۔ اور جیسا کہ گزشتہ خطبے میں یہ بھی ذکر کیا کہ ظلم و جور دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے، اور انسان کی ترقی کے لیے، ایک قوم کو آگے بڑھنے کے لیے 2 چیزوں کی اشد ضرورت ہے، ایک امید ہے، دوسرے آرزو۔ امید اور آرزو کا ہونا ضروری ہے، لیکن چھوٹی موٹی امید رکھنا، چھوٹی موٹی آرزو رکھنا، اس کی دین حکم نہیں کرتا اس کے لیے، بلکہ بڑی آرزویں کرنا۔ ایسا قرآن مجید میں آخری حجت خدا حضرت مہدی آخر الزمان علیہ السلام، جو کہ ہمارے لیے بہترین امید ہے، ہماری آرزو ہے کہ ہم امام کی زیارت کریں، امام کی حکومت میں زندگی گزاریں۔ خداوند عالم فرما رہا ہے سورہ قصص آیت نمبر 5، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، خدا کہہ رہا ہے ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم احسان کریں، نیکی کریں، عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جو زمین پر کمزور لوگ ہیں،
جن کو ستایا جا رہا ہے، جن پر ظلم ہو رہا ہے، جن کی حق بات کو دبایا جا رہا ہے، جن کی صحیح بات کو دبایا جا رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ ہم ان پر احسان کریں گے، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، ہم ان کے لیے امام قرار دیں گے اور ہم ان کے لیے زمین پر ان کو زمین کا وارث قرار دیں گے۔ یہاں پر تمام شیعہ مفسرین اور اہل سنت کے بھی بعض مفسرین نے یہی بیان، وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً سے مراد یہ ہے کہ آخری حجت امام مہدی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوگا، جو کہ دنیا میں جتنا بھی ظلم ہے، جتنا کمزوروں کو ستایا جا رہا ہے، امام علیہ السلام اس ظلم والی دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ اس سلسلے میں مقام معظم رہبری حضرت آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں کہ مہدویت پر اعتقاد رکھنا دلوں میں امیدوں کو زندہ ہونے کا سبب ہے۔ امیدیں قائم رہتی ہیں، امیدیں باقی رہتی ہیں، امیدیں زندہ رہتی ہیں، چونکہ ایک منجی عالم بشریت، تمام انسانیت کو نجات دینے والا، لہذا انسان کے لیے یہ بہت اہم ہے اس کا پختہ یقین ہونا، اطمینان ہونا۔ لہذا آقا خامنہئی فرماتے ہیں کہ یہ اعتقاد مہدویت جو ہے دلوں میں امیدوں کو زندہ ہونے کا سبب ہے، اور جو بھی یہ عقیدہ رکھتا ہے کبھی بھی نا امید نہیں ہو سکتا ہے، نا امیدی کا شکار نہیں ہو سکتا ہے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، ہے وہ کبھی بھی نا امیدی کا شکار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے، جو کہ روایات میں بھی ہے، احادیث میں ہے، کہ امام کے ظہور کے بعد ایک درخشان اختتام ہے اس دنیا کا، یعنی اس دنیا کو ختم ہونے سے پہلے، قیامت سے پہلے ائمہ کی حکومت قائم ہوگی جو بہترین اور اس کا تابناک مستقبل ہے جو یقینی ہے، اور اس کو ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ خدا بند عالم نے قرآن مجید میں یہ وعدہ کیا ہے۔ لہذا جو یہ عقیدہ رکھتا ہے مہدویت کا اور اس کے پاس یہ امید اور آرزو پائی جاتی ہے، اس کی مثال انہوں نے بڑی اچھی پیش کیا، کہا کہ سمندر میں سفر کر رہے ہیں اور کشتی خراب ہو گئی، سوراخ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، تو دو طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، کبھی اس سمندر میں اس کشتی پہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو نہیں معلوم ہے کہ ادھر ساحل ہے کہیں یا نہیں ہے، ساحل جب ہوگا تبھی تو بچے گا آدمی، اگر کشتی میں سوراخ ہو جائے، پانی بھرنے لگے، تو جہاں پہ زمین خشکی ہوگی وہاں پہنچے گا تو بچے گا، نہیں پہنچے گا تو ڈوب جائے گا۔ تو اس میں دو طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ ساحل موجود ہے، لہذا وہ نا امید ہو جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو بچانے کے لیے بھی کوئی کوشش نہیں کرتے ہیں، بس ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جس کو معلوم ہے سمندر میں کشتی میں سوراخ ہو گیا ہے، اسے معلوم ہے کہ نزدیک میں ساحل ہے، تو کیا کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے جلدی سے کسی طریقے سے ساحل تک پہنچ جائے اور نجات پا جائے۔ لہذا فرماتے ہیں کہ جو بھی مہدویت کا قائل ہے اور اللہ کے اس وعدے پر ایمان رکھتا ہے، کبھی بھی وہ نا امید نہیں ہوتا ہے، کبھی بھی وہ پریشان نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک عظیم امید کے ساتھ، بڑی امید کے ساتھ دنیا میں خوشحال زندگی گزارتا ہے۔ اور جو اہم مسائل ہے کہ بچوں کی تعلیم کے بارے میں، بچوں کی پڑھائی پہ دھیان دیجیے، والدین کی ذمہ داری ہے، جیسے ان کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، کپڑے کا انتظام کرتے ہیں، ویسی بچے کی پڑھائی کا انتظام۔ ایسا نہیں کہ آپ کام سے آئے، آفس سے آئے، جو بھی کر رہے ہیں اور گھر پہ آئے اور سو گئے، نہیں، بچے سے پوچھے، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، آج اسکول گئے تھے، اسکول میں کیا پڑھا؟ تھوڑا ٹائم بچوں کو دینا ضروری ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے، نہیں وہ اپنے موبائل لے کر کے بزی ہو گئے، وہ اپنے موبائل لے کے بزی ہو گئے، اور جب سوال کرنے والا نہیں ہوگا تو پھر ترقی نہیں ہو سکتی ہے۔ والدین، بہترین والدین وہ ہیں جو اپنے بچوں سے سوال کریں، آج کیا کیا، کیا پڑھا، کتنا پڑھا، کون کون سی کلاس ہوئی، کون سی کلاس نہیں ہوئی، یعنی غافل ہیں۔ غافل ہونا عند اللہ جواب دہ ہونا پڑے گا، اس لیے کہ اولاد یہ اللہ کی دی ہوئی امانتیں ہیں،
لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے، یہ نہیں کہ ارے آج نہیں گیا بچہ اسکول، پوچھا کہ بچہ یہاں کیا کر رہا ہے، کہ آج نہیں گیا اسکول. بھائی نہیں گیا اسکول، کیوں نہیں گیا؟ یہ نہیں کہا آپ نے کہ آج کھانا مت کھاؤ، ایک دن کھانا مت کھاؤ، یہ تو نہیں کہا، اسکول نہیں گیا. لہٰذا جتنا اس کے کپڑے کا، اس کے کھانے کا خیال کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کی تعلیم کا خیال کریں. اور دینیات کمیٹی سے میں نے گزارش کیا تھا کہ معلومات کریں، اگر بچے ایسے ہیں کہ جن کے پاس پیسے کی وجہ سے پڑھ نہیں پا رہے ہیں. البتہ آج کے زمانے میں یہ بہانہ نہیں چلنے والا ہے. آج کے زمانے میں کسی بچے کے لیے کسی والدین کا یہ بہانہ چلنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ گورنمنٹ اسکول ہے. اگر آپ نہیں پیسہ دے سکتے تو گورنمنٹ اسکول میں شاید بالکل ہی فری ہے یا کچھ پیسہ لگتا ہوگا، اور بالکل فری ہے، بالکل فری ہے. لہذا اگر کوئی بچہ قوم میں ایسا دکھائی دے جو پڑھ نہیں رہا ہو، ہر شخص کی ذمہ داری بنتی ہے، ہر جوان کی، ہر بزرگ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سے پوچھے، اور اگر جو ہے جو پرابلم ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، اس کو برطرف کرنے کی کوشش کریں، اس کی رہنمائی کریں، اس کو اچھا مشورہ دیں. یا کام کے سلسلے میں ہے، کوئی روزگار میں ہے، تو ایک دوسرے کو مشورہ دینا. آپ کو جس چیز میں تجربہ ہے، جس لائن میں ہے، یہ عظیم ثواب رکھتا ہے. اگر کوئی میکینک کا کام جانتا ہے، کسی بچے کو سکھا دے، اس لحاظ سے کہ وہ ایک برادر مومن کا بیٹا ہے، مومن کا خیال کرنا، جو کہ ہم نے خطبے میں امام کی حدیث پیش کیا. تو یہ سب سے بڑا ثواب یہ ہے. کسی کو ایسے پیسہ دے کر کے مدد کرنے سے زیادہ ثواب کیا ہے؟ جو ہنر آپ کے پاس ہے، جو علم آپ کے پاس ہے، اس کو تقسیم کیجئے، اس کو بانٹیے، اس کو دوسروں تک پہنچائیے. یہ نہیں سوچیں کہ ارے یہ بھی سیکھ لے گا تو میرا کیا ہوگا. ایسا نہیں ہے. رازق خدا ہے. یہ بہت چھوٹی سی فکر ہے، بہت چھوٹی، یعنی وہی والی فکر جو ہم نے پہلے بیان کیا کہ کچھ ممالک کہہ رہے آبادی زیادہ ہے اس لیے پریشانی ہو رہی ہے. نہیں، رازق خدا ہے، وہ رزق ذرائع فراہم کرتا ہے. اس میں قدم آگے بڑھائیں. انشاءاللہ جو ہے سب مل کر کے ساتھ میں ترقی اور کامیابی کی طرف انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. اور واجد صاحب جو کہ انجمن المنبر بھی ہیں، ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کی صحت کے لیے دعا کریں اور 5 مرتبہ اما یجیب کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اما یجیب المضطر ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اما یجیب المضطر. پروردگار ہماری دعا ہے جو بھی بیمار ہیں تمام مومنین و مومنات کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. دوسری بات جو ہے اس بحث میں کہ مسجد کی تعمیر الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے چل رہی ہے آپ لوگوں کی دعاؤں سے، اور اس میں دلچسپی لیجیے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے ایک صاحب کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ مسجد کا کام رک گیا ہے. بھئی آپ اس گاؤں کے ہیں، آپ کا گاؤں ہے، کسی اور کا نہیں ہے. کہہ رہے ہم سن رہا ہے کہ کام رک گیا ہے، چل نہیں رہا ہے. ارے آپ مجھ کو بتا رہے ہیں رک گیا ہے چل رہا ہے، آپ مجھے بتائیے چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے. گاؤں آپ کا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کام چل رہا ہے کہ رک گیا ہے. آپ کو دیکھنا چاہیے. اگر جو ہے کہیں پہ مدد کی ضرورت ہے آپ کو ہیلپ کیجیے. ایک اینٹ اٹھا کے دے سکتے ہیں، ایک کوئی پیچکش اٹھا کے دے سکتے ہیں، کچھ بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. آپ کی بے عزتی نہیں ہے، آپ کی عزت بڑھے گی. یہ اللہ کا گھر ہے، کسی کا گھر نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے. مسجد خانہ خدا ہے. لہٰذا اس پہ جو ہے دھیان دیں اور جو ہے وقت نکال کر کے آئیں، دیکھیں. البتہ اس میں مزاحمت نہیں کرے کہ وہ کسی مستری کو پریشان کرنے لگے، کسی نہیں. اپنا آپ دیکھیے جائیے، اور ایسا نہ ہو کہ ہر ایک آ کے اپنا اپنا مشورہ دینے لگے، وہ صحیح نہیں ہے. لیکن آ کر کے دیکھنا ضروری ہے. اور دینیات کمیٹی بھی الحمدللہ کام کر رہی ہے اور کلاس روم بن رہے ہیں. انشاءاللہ امید ہے جو کہ انشاءاللہ جلدی ہی تعمیر ہو جائے گا. اور ضرورت ہے کہ علمی ماحول بنائیں، ایک سماج خوبصورت ماحول، خوشحال ماحول. غم زدہ چہرے نہیں دکھنا. چہرے مسکراتے ہوئے اللہ کو پسند ہے.
یہ جو ہے پریشان ہیں. کیا پریشان ہیں؟ جب آپ اللہ کو مان رہے ہیں، رسول کو مان رہے ہیں، ائمہ معصومین کو مان رہے ہیں، اپنی پریشانی آ کے ان کے سامنے بیان کیجیے. نماز میں آ کر کے اللہ سے اپنی پریشانیوں کو حل کرائیے. اور جو ہے ضرورت ہے کہ ایک بہترین اور خوبصورت ماحول بنائیں. اور جو میں نے ہمیشہ تاکید کیا ہے کہ روایت میں من بدأ الکلام قبل السلام فلا تجیبوہ، جو بات شروع کر دے سلام کرنے سے پہلے اس کا جواب بھی نہ دو. یعنی سلام کرنے کی کتنی اہمیت ہے. ضرور یہ نہیں کہ صرف مولانا صاحب جا رہے ہیں تو ان کو سلام کرنا ہے. نہیں، مولانا سلام کریں گے، مولانا آپ کو سلام کریں گے، یہ مسئلہ نہیں ہے. سب ایک دوسرے کو سلام کریں. باپ بیٹے کو سلام کرے، بیٹا باپ کو سلام کرے، شوہر بیوی کو سلام کرے، بیوی شوہر کو سلام کرے. ماحول، ایک خوشحال ماحول بنانے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس بہترین چیز ہے، سلام سے ایک ماحول ہونا چاہیے کہ ہر طرف سلام سلام کی آوازیں سنائی دیں. البتہ سیاسی مسئلے میں جو ہے آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ممالک میں، خود ہندوستان میں بھی کبھی تاریخی شخصیات، مذہبی شخصیات کی توہین ہو رہی ہے، یا انبیاء کی توہین ہو رہی ہے، صالحین کی توہین ہو رہی ہے. خلاصۃ الکلام یہ کہ جس مذہب، جو بھی مذہب ہو، چاہے وہ ہندو مذہب ہو، چاہے عیسائی مذہب ہو، چاہے یہودی مذہب ہو، چاہے اسلام مذہب ہو، جتنے مذہب کے پیشوا ہیں، رہبر ہیں، یہ اچھے لوگ تھے. مذہب کے وہ اور بات ہے کہ ان کے ماننے والوں نے تحریف کر کے بدل دیا ہو. مطلب اپنے رہبر کو کہے کہ معاذ اللہ وہ شراب پیتا تھا، ایسا نہیں ہو سکتا. جو الہی نمائندہ ہے، جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، وہ اچھا ہی کام بتائے گا، برا کام نہیں بتائے گا. لہذا جتنے بھی رہبران ہیں مذاہب کے، ان کی توہین کرنا غلط ہے. ان کی توہین کرنا ایسا ہی ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا بھی ہو. ان کی توہین کرنا ایسا ہی ہے جیسے سورج پہ تھوکنا. سورج پہ آسمان کی طرف آپ تھوکیں گے تو آپ کے اوپر ہی آئے گا. لہذا اپنے نام کو روشن کرنے کے لیے، میڈیا میں آنے کے لیے، اپنے دنیاوی فائدے کے لیے لوگ دین کا سہارا بنا رہے ہیں، لوگ دھرم کا سہارا بنا رہے ہیں، لوگ دھرم کے ذریعے سے اپنی روزی کمانا چاہ رہے ہیں. درا حالے کہ یہ غلط ہے. دھرم کوئی بھی دھرم نفرت کی دعوت نہیں دیتا ہے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ نفرت کی اس وادی کو، اس فضا کو محبت سے بھر دیا جائے. اور ہر مذہب، ہر دین محبت کی ہی دعوت دیتا ہے. آیت اللہ خمینی فرماتے ہیں کہ اگر تمام انبیاء، 1,24,000 انبیاء ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے تو کبھی ان میں اختلاف نہیں ہوتا. 1,24,000 انبیاء ایک جگہ پہ اگر جمع ہو جائے تب بھی ان میں کبھی بھی اختلاف نہیں ہو سکتا. بلکہ میں اور آگے بڑھ کے کہوں، جتنے الہی مذاہب کے رہنما ہیں، چاہے وہ جناب موسیٰ ہوں، یہودی مذہب جسے مانتا ہے جناب عیسیٰ ہوں، یا ہندو میں جیسا ہے کہ شری رام کو مانتے ہیں، یا مسلمان میں رسول اللہ کو مانتے ہیں، سب اگر ایک جگہ جمع ہو جائے کبھی ان میں اختلاف نہیں ہوگا، ان میں جھگڑا نہیں ہوگا، ان میں کبھی لڑائی نہیں ہوگی، چونکہ سب کا ہدف ایک ہے، وہاں تک پہنچانے کے لیے. لیکن جو ماننے والے ہیں، جو صحیح ماننے والے نہیں ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ یہودی ہو، لڑائی جھگڑے کی باتیں کون کرتے ہیں؟ جو اس مذہب کو ماننے والے نہیں ہیں، اس نبی کو ماننے والے نہیں ہیں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر عمل نہیں کر رہے ہیں. اگر الہی نمائندے کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کیا جائے گا تو مذہب کے نام پر کبھی اختلاف نہیں ہو سکتا ہے. لہذا ہماری دعا ہے پروردگارہ پوری دنیا میں امن و سکون و شانتی عطا فرما. مذہب کے نام پر جو لوگ بھی جو ہے زہر اگلتے ہیں اور ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، چاہے کسی مذہب کے بھی ہوں، پروردگارہ ان کو اپنی جو ہے ان کو جو سزا ان کے لیے معین ہے، پروردگارہ ان کو سزا دے. پروردگارہ جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. پروردگارہ ہمارے ملک ہندوستان میں امن و سکون و شانتی و پیار و محبت عطا فرما. پروردگارہ جو مریض ہیں ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما. جو طلاب و طالبات علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز علمی روحانی ترقی و کامیابی عطا فرما. پروردگارہ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. پروردگارہ جن مومنین و مومنات کو مالی مشکلات ہیں، پروردگارہ تمام مشکلات کو برطرف فرما. جن کے یہاں شادی کی مشکلات ہیں، شادی کے زمینہ فراہم فرما.
پروردگار ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمیں آپس میں مل کر بھائی چارہ اتحاد کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آور و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔